الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادن سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکاح کی ترغیب دلا رہے ہیں اور ایمان والوں کو سبحان اللہ اس پیارے عمل، پیارے کریم آقا علیہ السلام اور سنت انبیاء علیہ السلام کی اس پیاری سنت کو زندہ کرنے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں اور امت کو یہ تعلیم پیارے کریم آقا علیہ السلام نے دی. اے ایمان والو، یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے جوانوں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں نکاح کرو اور جب نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر روزے رکھو. ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر امت کو یہ تعلیم دی کہ ظاہری بات ہے جب نکاح ہوگا اور تو ظاہری بات ہے ازدواجی زندگی اور فطری زندگی جو ہے وہ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچتی چلی جائے گی. لیکن ناظرین کرام، جب ایک نوجوان نوجوانی کے اندر ہے، ظاہری بات ہے اس کی فطری تقاضا ہے، اس کی باڈی کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کی زندگی کا ہمسر، اس کا ازدواجی زندگی کا ایک ساتھی، اس کا زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے جو اس کی زندگی کا جیون ساتھی ہو. لیکن اگر وہ حلال طریقہ نکاح کا نہ کرے اور وہ گمراہی کی طرف چلے جائے تو یقیناً ناظرین کرام پھر گمراہی آج میرے معاشرے کے اندر جس قدر بے رہ روی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بے حیائی کو عروج دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب تو حیا تو یہاں تک ختم ہو چکی ہے، اب تو حیا کے نام بھی باقی نہ رہا. اب تو میڈیا کے ڈراموں کے اندر، فلمی ڈراموں کے اندر نہ جانے کن پچھلے دنوں مجھے ایک ساتھی بتلا رہے تھے، میرے کچھ ان کے نکاح کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. ان کے بیٹے کا نکاح تھا اور اس کے بعد وہ آئے تو پھر میں نے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، تو گفتگو چلی اور پھر وہ بتلا رہے تھے کہ قاری صاحب اب تو فلم ڈراموں میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور ایسے بھی کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام، اتنی شرمندگی ہوئی کہ آج میرے معاشرے کے اندر یہ بہرا روی کو کس طرح فروغ دیا جا رہا ہے اور نکاح کے عمل کو مشکل ترین بتلایا جا رہا ہے اور نکاح کو ایک بوجھ بتلایا جا رہا ہے، نکاح کو ایک بہت ہی مشکل ترین مرحلہ بتلایا جا رہا ہے اور ازدواجی اور پاکیزہ زندگی کو ایک بے چین زندگی اور ایک بوجھ والی زندگی، ایک مشکل زندگی جو ہے آج میرے معاشرے کے اندر اس کو بتلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج نوجوان نسل اس نکاح کے اس پیارے عمل کی طرف بڑھنے میں بڑی کتراتی ہے. اور یہاں تک کہ پھر شکوک و شبہات اس قدر پیدا کر دیے گئے ہیں کہ معاشرے کے اندر ظاہری بات ہے جب حیا کا مادہ ختم ہو چکا ہے تو پھر حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ جو چاہے مرضی وہ کرتا ہے. تو ناظرین کرام، آج حیا کا مادہ ختم ہو چکا ہے. پہلے زمانے میں اگر والد بھی یہ پوچھ لیتا تھا کہ بیٹا تمہاری شادی کر دیں تو پہلے تو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ شادی خاموشی سے کر دی جاتی تھی، لیکن وہ بھی خاموشی سے سمعنا واطعنا کر کے وہ قبول کیا کرتے تھے اور سبحان اللہ، اور پھر کتنی پاکیزہ زندگی انہوں نے ملا کرتی تھی. بہرحال ناظرین کرام، نکاح کے آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے پچھلے کئی پروگراموں سے نکاح کے یعنی کہ شادی کورس کا میں نے آغاز کیا اپنے اس پروگرام میں، اس لیے کہ بہت سے والدین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کا نکاح کریں اور حتیٰ کہ بچے جو ہے
ہے اس وقت بچیاں بچے لڑکے جو ہے 35 سال 40 سال کے ہو چکے ہیں، نکاح کی طرف ان کا دل ہی نہیں مانتا، اور یہاں تک کہ لڑکیاں ہیں تو ان کا دل ہی نہیں مانتا، ان کے ذہنوں کے اندر یہ خرافات اور یہ کہ نہ جانے اس میرے ہونے والے شوہر کے پہلے کسی کے ساتھ تعلقات نہ ہو، یہی حال جو ہے وہ اب شکوک و شبہات میڈیا کے ذریعے سے یہی کچھ پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس کی شادی ہوئی حال ہی میں، اور مجھے وہ کہنے لگا کہ مجھے میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا کہ اس لیے کہ مجھے بس اپنی بیوی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں کام کاج پر تو میرے دل میں دماغ میں یہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہ جانے وہ کیا کر رہی ہے۔ تو اب یہ کیسی کیفیت ہے؟ میں نے کہا دیکھو، جب تک تم نے کسی کے اندر کوئی عیب نہیں دیکھا تو اس وقت تک کسی کے اوپر ایسا الزام لگانا، بہتان لگانا شرعاً ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اور اگر تم اس سے پوچھ لو یہ بات تو وہ تمہاری بیوی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر تم اس سے پوچھ لو، وہ جو سچ ہوگا وہ تمہیں بتا دے گی، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کہا میں نے اس سے پوچھ بھی لیا، اس نے مجھے سچ بھی بتلا دیا، اس کے باوجود بھی میرے ذہن کے اندر وسوسے اور خیالات ہیں۔ تو پھر یہاں تک کہ پھر اس نے وہ کہنے لگا کہ بس مجھے یہ اتنا ڈسٹرب، میں کام کاج میں بھی میں اتنا ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی زوجہ کو، اور شادی کو ہوئے صرف 3 مہینے تھے۔ اب یہ کہاں سے یہ سوچ جنم لی؟ یہ ٹی وی ڈراموں اور فلموں سے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ اس نوجوان کی داڑھی بھی تھی سب کی۔ کہا میں نے ابھی شادی کے بعد داڑھی رکھی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے میں ایک اچھی صحبت میں نہیں تھا، میرے دوست بھی، میری گیدرنگ بھی اچھی نہیں تھی، اور یہاں تک کہ ہم فلمیں ڈرامے اور یہ سب کچھ دیکھا کرتے تھے۔ اب تو الحمدللہ میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن میرے ذہن کے اندر وہ سارے خیالات فلمیں ڈراموں کے موجود ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام، تو یہ معاشرے کے اندر وجہ پائی جا رہی ہے ازدواجی زندگی کو اس پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، میرا مقصد اس پروگرام میں ازدواجی زندگی کو ڈسکس کرنے کا اور شادی کورس کرانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر وہ جوڑے جو ایک شادی کے بندھن میں بند چکے ہیں، اور ان کی زندگی میں شادمانی اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں کیسے انہیں ملیں، اور خاص طور پر وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کے، اپنے بیٹوں کے لیے ان کی عمریں گزر چکی ہیں یا ان کی عمریں گزر رہی ہیں، اور وہ جو ہے شادی یا نکاح کی طرف ان کو لے کر نہیں آ رہے، اگر لے کر آ رہے ہیں تو بچے ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہے، تو اب ان کو ترغیب دلائی جائے تاکہ وہ نکاح کے اس پیارے عمل کو، سبحان اللہ، اس میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جوان صحابی آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے پوچھتے کیا تم نے نکاح کیا؟ تو وہ فرماتے کہ اگر نکاح نہیں کیا، اور یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے صحابی کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بس ایسی تاخیر ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال کی کمی ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ حکم فرمایا میں نکاح کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلاں فلاں صحابیہ کا میرے پاس پیغام نکاح آیا اور میں ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں، اور سبحان اللہ اس وقت ہی نکاح کر دیا گیا۔ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو مہر کی رقم ہی نہیں ہے، میں کس پر نکاح کروں؟ میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے، میں کس چیز کو مہر بناؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ تم ایک انگوٹھی تلاش کرو، کہ انگوٹھی جو ہے مل جائے تو وہ انگوٹھی لے آؤ، وہی مہر میں ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کہاں ہے، انگوٹھی بھی میرے پاس نہیں ہے۔ تو ان کے پاس چادر تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی رسول فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چادر ہے، اس چادر کو ہی مہر بنا دیں۔ تو فرمایا کہ اگر چادر کو مہر بنا دو تو تم جو ہے یقیناً بیوی کو رخصت کر کے کس چیز میں لے کے جاؤ گے؟ تو فرمایا کہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کیا آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں، قرآن کریم کچھ یاد ہے، قرآن کریم کچھ آتا ہے؟
فرمایا ہاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے, مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے, مجھے فلاں صورت بھی یاد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب تم جو ہے اپنی شادی کے بعد تمہاری یہی سورہ مبارکہ تمہاری مہر ہے, اور تم اپنی بیوی کو یہی سورہ مبارکہ سکھا دو, اور یہی تمہارا مہر ہے, یہی تمہارا مہر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صورتوں کو مہر بنا کر, ان صورتوں کے سکھانے کو مہر بنا کر سبحان اللہ پھر ان کا نکاح کر دیا. تو ناظرین کرام, آج میرے معاشرے کے اندر نکاح کے عمل کو کتنا پیچیدہ بنا دیا اور کتنا مشکل بنا دیا. یقیناً یہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حتیٰ کہ رشتے ہو جاتے ہیں, رشتے ہونے کے باوجود بھی لڑکی کو یا لڑکے کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری فلاں بات نہیں مانی, ہم نے کہا ہمیں فلاں چیز چاہیے, لڑکی کو فلاں چیز اچھی لگتی ہے, اس کی یہ فلاں پسند ہے, اس کو فلاں سونے کے چوڑیاں پسند ہیں, سونے کے کڑے پسند ہیں, اس کو انگوٹھی پسند ہے, اس کو بالیاں پسند ہیں, اس کو فلاں نہ جانے کیا کیا, بس انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. اس کو فلاں دوپٹہ پسند تھا, انہوں نے لے کر نہیں دیا, اس کو فلاں چیز پسند تھی, شیروانی تھی, اور نہ جانے آج اس پر جو ہے رشتے چھوڑے جا رہے ہیں. رشتے بننے کے باوجود بھی رشتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. تو کس وجہ سے؟ یہ دنیاوی چند چیزوں کے عوض. ناظرین کرام, اس سے پہلے پروگرام کے اندر میں نے شادی کورس میں اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا چوتھی چیز جو ہے وہ دین ہے. اگر ان چاروں کو اگر تم دیکھ لو کسی میں تو تم اس سے نکاح کر لو. اور ناظرین کرام, اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا ایک متاع ہے, اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے, دنیا کی سب سے قیمتی متاع جو ہے اور وہ ہے نیک بیوی. گویا کہ اللہ تعالیٰ جسے نیک بیوی عطا کرے وہ سمجھے کہ مجھے دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی. اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. اس میں پوری آگے حدیث مبارکہ ہے, یعنی کہ فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. جس نیت میں مال ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ جھگڑے کھڑے ہوں گے. ظاہری بات ہے جس کی نیت میں شادی کرتے ہوئے مال ہوگا کہ بھئی یار مجھے مال مل جائے, لڑکے کی یہ نیت ہے کہ میں لڑکی سے شادی کر رہا ہوں کہ بہت مال و دولت والے, اس کی نیت مال کی ہے, تو وہاں جھگڑے کھڑے ہونے ہیں. اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی کے نیت میں حسن ہوگا تو حسن کو دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہاں بھی ایک دن حسن ختم ہو جائے گا. اور جب ظاہری بات ہے سرخی پاؤڈر میک اپ یہ لٹرم پٹرم جو ہے جب اتر جاتا ہے تو پھر تو اصل چہرے سامنے آتے ہیں نا. تو فرمایا کہ یہ پھر بھی جھگڑے جو ہیں وہ جھگڑے کھڑے ہوں گے. اور یہاں تک کہ ذکر ہے کہ جب ظاہری باتیں جب دین کو مقصد بنایا جائے گا تو دین کی بدولت اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ اس کی بیوی کو, اس کا ظاہری بات ہے بیوی نیک ہوگی تو اس کے اندر خوف خدا ہوگا, خاوند کی تابعداری ہوگی, اور یقیناً سب سے بڑی بات خوف خدا ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے پرسکون زندگی نصیب فرمائیں گے. ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورتیں یا عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے. تو کسی نے کوئی صفت بیان کی, کسی صحابی نے کوئی صفت بیان کی, کسی نے کوئی صفت بیان کی. بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے گھر میں تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ آج پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں اس بات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی یعنی سیدنا علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بتلاؤں کہ دنیا کی خوبصورت عورت کون سی ہے. فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں فرمائیے بہترین عورت کون سی ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں, آج کی خواتین سنیں. فرمایا کہ جو نہ خود کسی مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے. سبحان اللہ, کیا بات ارشاد فرمائی. آج کے شوہر کو کیا بات پسند ہے, آج کا کوئی بھی معاشرے کے اندر آج میں ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ نان مسلم کے بارے میں کہ ایک نان مسلم جو ہے یہ جو اوریجنل لوگ ہیں جو لہو لعب سے دور ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ بھی غیرت ہی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا فرماتی ہیں کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خود کسی مرد کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھ سکے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اہلیہ اور آپ کی صاحبزادی
سے میں نے پوچھا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا کہا فاطمہ نے؟ فرمایا کہ فاطمہ کہتی ہیں جو نہ کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کی طرف دیکھے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کہ فاطمہ نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، جو کسی غیر محرم کو بھی نہ دیکھے اور غیر محرم بھی اس کو نہ دیکھیں، اور فرمایا کہ فاطمہ نے بالکل سچ کہا۔ اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے خواتین کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت، اس کے چہرے پر حیا ہو، اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جس عورت کے چہرے پر حیا ہو اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی مشہور ہے، چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مردوں میں بھی حیا بہتر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے، لیکن فرمایا کہ مگر عورت میں حیا بہترین ہے، عورت میں حیا بہترین ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کہ جس کی زبان میں شیرینی ہو، جس کی زبان میں عورت کی صفت، یعنی کہ جو مائیں اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے جا رہی ہیں، اور جو مائیں گھر میں جو اپنی اولاد کی، خاص طور پر بیٹیوں کی تربیت کے اندر اگر اس معاملے میں کوئی کمی ہے تو ان کی تربیت پر غور کیجئے۔ پہلی صفت بیان کی یعنی کہ ان کے چہرے پر حیا ہو، حیا پیدا کریں، ان کے مزاج کے اندر حیا، شرم و حیا پیدا کریں۔ لباس کے اندر آج گھروں کے اندر بسا اوقات بیٹیاں نائٹی پہن کر گھروں میں گھومتی رہتی ہیں، بھائیوں کے سامنے۔ غیرت بھی کوئی چیز ہے، یہاں تک میں ناظرین کرام بہت سے، یہ تو میں نے لفظ جو ہے بہت پوشیدہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر تو آج پہلے زمانے میں کسی عورت کا اگر کوئی جو ہے پاؤں سے پائنچہ جو ہے اوپر اٹھ جاتا تو وہ شرم کے مارے جو ہے اس کو ڈوب جایا کرتی تھی، اب تو حیا جو ہے وہ رخصت ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام حیا 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 فرمایا کہ دوسری صفت جو ہے وہ فرمایا کہ زبان، عورت کی زبان میں مٹھاس ہو۔ زبان، ظاہری بات ہے، ماں کی زبان میں مٹھاس ہوگی تو بیٹی کی زبان میں مٹھاس آٹومیٹکلی ہوگی، باپ کی زبان میں مٹھاس ہوگی تو ماشاءاللہ بیٹے اور بیٹی کی زبان پر بھی مٹھاس ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہاں جس کی زبان میں شیرینی ہو، جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ خاوند کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہے۔ اور یہ صرف اور صرف معذرت کے ساتھ یہ عادت صرف عورتوں میں نہیں، اب تو یہ عادت مردوں میں بھی ہے کہ ہر وقت اپنی بیویوں کو، یقین جانیے کہ بڑے درد دل سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگلی بات کہ یقین جانیے کہ اتنا دکھ ہوا مجھے پچھلے دنوں جو ایک اما جی ہیں، وہ یقین جانیے کہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ وہ اس لیے رو رہی تھی کہ ان کی بہویں گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی بیٹیاں جوان، ان کے داماد ہیں، لیکن ان کے شوہر آج بھی اپنی بیوی کو جلی کٹی سناتے ہیں۔ جلی کٹی سنانے سے مراد ہے کہ انتہائی زبان سے بیہودہ ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، میری معذرت کے ساتھ عمر میں مجھ سے بڑے ہوں گے، لیکن ناظرین کرام یہ بھی ایک نوعیت ہے کہ بڑے بزرگ ہونے کے باوجود اپنے اپنے مقام کو کھو دیا ہے۔ آج آپ کی بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، آپ کے داماد ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، ان کے سامنے آپ ان کی دادی کو، ان کی نانی کو آپ جو ہے گالیاں دیتے ہیں اور برا بلا کہتے ہیں، تو آپ کی نمازیں کس کام کی؟ آپ کی قرآن کی تلاوت انتہائی معذرت کے ساتھ اگر ڈس ریسپیکٹ ہو، لیکن دیکھیں جو اصول ہے وہ اصول ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے میرے والد ہوں، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو اس لیے گالیاں دینا یا اس طرح یہ عمل کرنا، اب وہ ایک بزرگاں ہیں اور بڑی عمر کی دادی ہیں، نانی ہیں، آپ ان کے ساتھ رسپیکٹ کریں، وہ آپ کی رسپیکٹ کریں، پوتے آپ کی رسپیکٹ کریں، پوتے یہاں تک کہ وہ دادا کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا ایوری ٹائم دس سویرنگ، یعنی کہ وہ گالیاں دیتے ہیں۔ نانی پوتیاں کیا رسپیکٹ کریں گی؟ داماد کیا رسپیکٹ کریں گے؟ تو اس لیے وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو یہ ضمناً میں نے ذکر کیا کہ آج میرے معاشرے کے اندر صرف اور صرف عورتیں سنانے والی نہیں ہے، آج میرے معاشرے کے اندر مردوں کی زبان بھی بڑی بیہودہ ہو چکی ہے، گالیوں سے کم بات نہیں کرتے۔ یقین جانی کہ معذرت کے ساتھ یہ جس طرح ہم اپنی زبان میں باتیں کرتے ہیں اور گھر میں میاں بیوی ظاہری بات ہے کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ وہ انداز ہے جس کی وجہ سے ناظرین کرام آج بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے شادیاں نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے شوہر نہ جانے کیسے ہوں گے، اب وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ نہ جانے ہماری بیوی کیسی ہوگی۔
تو اس لیے ناظرین کرام بہرحال یہ ضمن میں یہ بات ذکر کی کہ فرمایا کہ ہاں بیوی ایسی ہونی چاہیے جو بولے اور کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ خاوند کو ہر وقت جلی کٹی سناتی رہے اور بچوں پر ہر وقت بچوں پر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ ان کو جھڑکتی رہے، اور تیسری سے فرمایا کہ دل میں نیکی ہو۔ اب دل میں نیکی کا کیسے پتہ لگے گا؟ ظاہری بات ہے اس کے اندر اس کی عادات، اس کی خصلتیں، اس کے اعمال یہ بتلائیں گے واقعتاً اس کے اندر نیکی کے کام کا جذبہ ہے۔ ہاں، اور فرمایا کہ ہاں اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں، یہ خوبیاں جس عورت میں ہوں یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جا رہی ہیں، دیکھیں پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا اگر آپ کسی اپنے بیٹے کے رشتہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو وہاں جا کر صرف دو جگہیں دیکھیں گھر کی، ایک کچن دیکھ لیں، ایک باتھ روم دیکھ لیں۔ اگر کچن اور باتھ روم، کچن کے اندر ساری چیزیں ڈسپلن سے رکھی ہوئی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس گھر میں، اس گھر کی مالکن اور اس گھر کی بیٹیاں، اس گھر کی بہویں یہ ساری سلیقہ مند ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس گھر کا باتھ روم جو ہے وہ گندا ہو، صاف ستھرا نہ ہو تو یقیناً آج کے دور کے اندر تو ہمارے لوگ باتھ روم کو زیادہ چمکاتے ہیں، بیڈ روم جو ہے گندے ہی ہوتے ہیں، تو بڑی معذرت کے ساتھ۔ لیکن یہ ہمارے ہاں ایک بہرحال یہ کہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی مشہور بات پرانے زمانے میں تھی، تو آج کے دور کے اندر بھی بچیاں ہیں تو ماؤں کو میں کہوں گا کہ خدارا ماؤں کو میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر کہ بچیوں کو کوئی کھانا، ہانڈی روٹی پکانا سکھائیں، کوئی گھر کے کام کاج۔ پہلے زمانے میں تو بچیوں کو شادی سے پہلے جو ہے مائیں ان کو سلائی کڑھائی اور ان کے گھر کے ساری ذمہ داریاں اور صفائی ستھرائی، اب تو لڑکیاں شیشے کے سامنے سے ہٹتی نہیں ہیں۔ میری والدہ محترمہ اللہ غنی کے رحمت فرمائے ایک دن فرمانے لگی کہ ہماری گھر میں جو ہے ہماری دادی کے پاس ایک شیشہ تھا، تو ہم نے ایک دن شیشہ اٹھا کر دیکھنے لگے تو ہم والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ کہنے لگی کہ تمہیں یہ الاؤڈ نہیں ہے، بچیوں کو بالکل شیشہ دیکھنا الاؤڈ نہیں ہے، جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر شیشہ دیکھنا۔ اب تو ہر وقت ہی شیشوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنے میک اپ اور یہ میک اپوں سے میک اپ سے زندگی نہیں گزرے گی۔ کیا آپ نے سرخی کیوں نہیں لگائی ہے؟ سرخی لگائیے کہ کیسے لگ رہی ہے، یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ کی زندگی آپ کے گھر کے کچن اور آپ کے ہانڈی روٹی سے اور گھر کی صفائی ستھرائی سے، ڈسپلن سے آپ کی زندگی گزرے گی، اس میں نظر آئے گا۔ گھر میں آیا شوہر اور ماشاءاللہ گھر صاف ستھرا ہے، لیکن گھر سے شوہر صاحب گئے اور بیڈ روم جیسا چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، نہ صفائی ستھرائی نہ کچھ ہے، اور نہ اسی طرح کچن ہے نہ۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر آج کی ماؤں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ میں ضمن اس لیے کر رہا ہوں جو مائیں کرتی ہیں ماشاءاللہ سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اکثر مائیں اس ملک کے اندر UK یورپ میں رہنے والی بچیاں اپنے کمروں میں گھسی رہتی ہیں، بچے ہیں لڑکے اپنے کمروں میں گھسے رہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے آج کل اسکول کی چھٹیاں ہیں، یونیورسٹی کالجز کی چھٹیاں ہیں، بچے گھروں میں ہیں۔ اب والدین مجھے سچ بتائیں کہ کتنی والدائیں جو اپنے بچیوں کو تربیت کرتی ہیں، اور بچیاں بھی جو ہے وہ کام چوری سے کام لیتی ہیں، مائیں جو ہے ان کے کھانے جو ہے ان کے کمروں میں، ان کے ڈرائنگ روم میں لے کے جاتے، ان کے بیڈ روم میں لے کر جاتی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام یہ ضمن میں ذکر کر رہا ہوں اس بات کا کہ آج میرے معاشرے کے اندر پہلے زمانے کے اساتذہ بھی اس انداز سے مدرسے، اسکول، کالجز کے اندر یہ تربیت دیا کرتی تھے بیٹیوں کو، بیٹوں کو اس انداز سے۔ اب تو نہ جانے یہ بس یہ ماڈلنگ اور یہ نہ جانے اور یہ کیا کیا چکر ہے اور کس کس کو فالو کیا جا رہا ہے، اور اصل جو زندگی ہے بس یہی تیار ہے۔ بچے لڑکیاں یہی چاہتی ہیں کہ باہر چلے جائیں، ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیں، بس اسی سے زندگی گزارے گی، وہاں سے آرڈر دے دیں، یہاں سے آرڈر دے دیں، گھر میں کچھ بھی خود پکانا نہیں آتا۔ اکثر گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ہانڈی روٹی پر ہی جو ہے وہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں اس کو پکانا ہی نہیں آتا۔ تو یہی ہے کہ وہ شوہر جو ہے باہر سے جب کام کاج سے آیا تو اسے ظاہری بات ہے اچھا کھانا، اچھی معاملات چاہیے۔ تو اس لیے ناظرین کرام جلدی سے آگے بڑھتا ہوں، اور بہرحال اس میں اور بھی کافی ذکر کی ہیں، جلدی جو ہے میں 4 اور صفات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کی کالز کی جانب بڑھوں گا۔ ناظرین کرام یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اہل عرب جو کہتے تھے کہ اگر 6 طرح کی عورتوں سے شادی نہ کرو کبھی بھی، معذرت کے ساتھ آج کی شادی نہ کرنے کی رواج تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج شادی کرنے والی بات ہے، لیکن ناظرین کرام بچے کے دنیا میں آنے والا جو دنیا میں آنے والی اولاد جو ہے اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب ایک ضروری عمل ہے۔ بہت سے لوگ ہیں گھر برباد ہو گئے، شادی کے بعد 2 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اکثر اس میں معاشرے کے اندر عورتوں کو جو ہے ماؤں کو جو ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ انانا۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو ہر وقت روتی چلاتی ہے، ہر لمحے شکوے کی اس کی زبان پر رہتے ہیں، دائم المریض ہو،
یا بے تکلف منیز یعنی کہ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ مریض بنی رہتی ہو، ایسی عورت میں کوئی خیر و برکت نہیں۔ نمبر 2، منانا سے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر پر احسان جتلاتی ہو کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا اور وہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ نمبر 3، حنانا سے، یہ وہ عورت ہے جو اپنے پہلے شوہر یا پہلے شوہر کی اولاد سے محبت کرتی ہو ایسی۔ نمبر 4، حداقہ، یہ وہ عورت ہے جو ہر چیز کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھے اور شوہر کو خریدنے پر مجبور کر دے۔ نمبر 5، براقہ، اس کی معنی وہ ہیں کہ اہل عرب کے محاورے کے مطابق اس سے مراد وہ عورت ہے جو صبح و شام بناؤ سنگھار کرنے میں مصروف رہے۔ اہل یمن اس سے وہ عورت مراد لیتے ہیں جو کھانے کے وقت ناراض ہو جائے اور ہزار خوشامد کے باوجود اس کے ساتھ مل کر کھانا نہ کھائے، جب سب لوگ کھا لیں تو تنہا پیٹ بھر لے، ہر چیز میں اپنا پورا حصہ الگ کر لے۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کریں۔ نمبر 6، متشدقہ، اس سے مراد وہ عورت ہے جو ہر وقت زبان پر اس کے جو ہے بےہودگی جاری رہتی ہے، ہر وقت بک بک جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، اس کے لیے ایک لمحے بھی وہ خاموش نہیں رہتی۔ تو ناظرین کرام، یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر دیکھیں ہماری بچیوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم کیا تربیت دے رہے ہیں۔ بچے ہیں تو وہ بھی اسی طرح، ان کے اندر بھی یہی معاملات ہیں، لڑکیاں ہیں تو ان کے اندر بھی یہی معاملات ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید انشاءاللہ نکاح کے پہلو کے حوالے سے کہ ہم مزید کے اس پر انشاءاللہ میں مزید بات کروں گا کہ نکاح میں مزید کن باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، خاص طور پر لڑکی اور لڑکے کے انتخاب میں۔ آج UK یورپ کے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکی اور لڑکے کی رضا کو کتنی اہمیت ہے، دین اور اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بات کروں گا۔ لیکن ناظرین کرام، اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایوری پروگرام میں ہر سیٹرڈے کے پروگرام کے اندر میں جو ہے ازدواجی زندگی میں جو جوڑے ازدواجی زندگی میں بن چکے ہیں، یعنی کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، ان کی زندگی میں شادمانی اور خوشیاں کیسے آئیں۔ ناظرین کرام، اس کے لیے میں نے بتلایا تھا کہ میرے دوست عالم دین انہوں نے 60 سے اوپر اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے میں ایوری سیٹرڈے الحمدللہ 3 اصول بیان کرتا ہوں۔ اس سے پہلے تقریباً ناظرین کرام ہم نے 13 جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں۔ آج ناظرین کرام 14واں جو ہے اصول فرمایا کہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ حوصلے بلند رکھیے۔ دیکھیں بسا اوقات اگر شوہر کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کو حوصلہ دلاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناکامی ہوئی ہے، ایک دفعہ فیل ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ پھر پاس ہو جائیں گے آپ۔ بیوی ہیں کسی معاملے میں کسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہیں تو اب ان کو شوہر یہ کہتے ہیں کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو ہمیشہ فیل ہی ہوتی ہے، تو پھر وہ کبھی پاس نہیں ہوتی۔ تو ایک دوسرے کو حوصلہ بلند کرنے ہیں۔ کسی معاملے میں بزنس کے اندر کوئی لاس ہو گیا تو بیوی حوصلہ دلائے، کوئی بات نہیں، اللہ نے دیا، اللہ نے پہلے بھی تمہیں دیا تھا، لے لیا، کوئی بات نہیں، دوبارہ دوسرے بزنس کرو تمہیں پھر دوبارہ کامیابی ملے گی۔ دیکھیں سلطان محمود غزنوی کے بارے میں کہ انہوں نے سومنات کی فتح ایک چیونٹی کو دیکھ کر کی تھی، کہ ایک چیونٹی جو ہے 73 مرتبہ جو ہے وہ نیچے گری تھی، اور وہ پھر کس انداز سے باہر آئی ہے کہ یہ اس بات کا ذکر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حوصلے کو بلند کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب بیوی کے پیچھے ایک کامیاب مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر کامیاب مرد سے مراد بہترین یعنی کہ والد ہے، بیٹا والد ہے، یا بھائی ہے، یا شوہر ہے۔ اسی طریقے سے ہر کامیاب جو ہے بیوی کے کامیاب شوہر کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یا تو والدہ ہے، یا تو بہن ہے، یا پھر بیوی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو حوصلے کو ہمیشہ بلند رکھیں، یہ نہیں ہو کہ کبھی کسی کام میں ناکامی ہو گئی تو بس اب جو ہے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ اس میں بہترین اصول کہ زندگی کے مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے حوصلے کو بلند رکھیے۔ نمبر 15، غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ ہوئیے۔ آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ آج غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، چاہے شوہر صاحب ہیں چاہے بیگم صاحبہ ہیں۔ غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ ہوئیے، غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے، اور عقل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ یاد رکھیے اکثر جگہوں میں جیسے کہ میں نے بزرگوں کا ذکر کیا کہ ان کو اس بات کا دھیان نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں ان کے داماد آئے ہوئے ہیں، ان کی بہویں ہیں موجود ہیں، ان کے نواسے موجود ہیں، ان کی نواسیاں موجود ہیں، ان کے پوتے موجود ہیں، اور دادی صاحبہ کی نانی صاحبہ کی جو ہے وہ انسلٹ ہو رہی ہے۔ ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، بچوں کے سامنے بھی کبھی اپنی بیگم کو زیادہ غصہ نہ کریں،
دیکھیں تھوڑی بہت آنکھیں دکھانا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ضروری ہے تھوڑا بہت. اور اسی طریقے سے بیگم صاحبہ بھی اپنے شوہر سے کبھی بد زبانی بد کلامی نہ کریں. جب تنہائی میں ہو تو ایک دوسرے سے جو ہے آپس میں جس انداز سے بہت زیادہ کلوز ہیں تو رسپیکٹ ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے سے اپنے ایک دوسرے کے مزاج کا رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات ضرور شیئر کریں. فرمایا غصے کی حالت میں کنٹرول کیجئے، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیے. عقل کا دامن کبھی ہاتھ نہ چھوڑیے، کیونکہ غصے میں عقل پر جو ہے پردے پڑ جاتے ہیں. اور اکثر لوگوں کو دیکھیں غصے میں پھر وہ کر لیتے ہیں وہ فیصلہ جس کو طلاق کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دی تھی. تو کیا طلاق جو ہے کوئی تحفہ ہے جو پیار و محبت میں دیا جاتا ہے؟ طلاق جو ہے غصے میں ہی دیتے ہیں. تو اس لیے غصے میں جو ہے کیا ہے، تو یہ جو ہے عقل پر کنٹرول نہیں ہوتا. آخری اصول فرمایا کہ اگر آپ میں کوئی بری عادت ہے تو اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کی کوشش کیجئے، چاہے بیگم صاحبہ ہیں چاہے شوہر صاحب ہیں. اب بری عادت کون سی ہے؟ کون مانے کہ میرے اندر بری عادت ہے؟ نہ بیگم صاحبہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے. اب منوائے کون؟ یا تو پھر شوہر صاحب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے اندر یہ بری عادت ہے. اگر آپ مان لیتے ہیں تو پھر اب اس عادت کو دور کرنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں ساری زندگی جو ہے بری عادتیں ایک ایسی ہیں جو پختہ ہو جائیں تو پھر وہ اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں. تو ناظرین کرام ان تینوں اصولوں کو دوبارہ بیان کر کے اب آپ کی کالز کی جانب بڑھوں گا. اصول نمبر 14، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے کے حوصلے کو بلند رکھیے. نمبر 15، غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہ رہیے، غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیے، عقل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور نہ چھوڑیے. نمبر 16، اگر آپ میں کوئی بری عادت ہے تو جلد از جلد جو ہے اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کیجئے. تو ناظرین کرام الحمدللہ 16 اصول میں نے بیان کیے ہیں. اگر آپ نے ہر سیٹرڈے کا ہمارا پروگرام دیکھا ہے تو آپ کو یہ 16 اصول یاد ہوں گے. ناظرین کرام میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہے، اپنی زندگیوں میں شادمانی اور خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی لائف کو ازدواجی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا چاہتے ہیں دونوں میاں بیوی، تو یہ 60 سے اوپر اصول ہیں. ہر سیٹرڈے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ناظرین کرام اس پروگرام کو خود بھی دیکھیے. سیٹرڈے کا پروگرام خاص طور پر فیملیز کے لیے بہت اہم ہے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے نا اتفاقی موجود ہوتی ہے. آئیے ان میں پیار و محبت کی کوشش کیجیے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. آئیے اگر آج ہم دوسروں کے لیے اچھا کریں گے، اگر آج ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو بھی پرسکون زندگی نصیب فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کسی کے گھر میں ناچاقی لڑائی جھگڑے اور ہر وقت شور شرابہ چلتا رہتا ہے تو ان کو دعوت دیجیے اس پروگرام کی کہ اس پروگرام کو سیٹرڈے کے پروگرام کو ضرور دیکھیے. اور اس میں ہم گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کو ڈسکس کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم نے شادی کورس کا آغاز کیا ہوا ہے. تو ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ناظرین کرام اگر ہم معاشرے میں نکاح کو آسان نہیں کریں گے تو معاشرے میں بے حیائی، عریانی اور زنا جس طرح عام ہو رہا ہے آج معاشرے کے اندر، شاید کہ ناظرین کرام یہ اس سے پہلے اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کے دور کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کو حیا اور پاکیزگی نصیب فرمائے، اور خاص طور پر جن کی بچیاں جوان ہو چکی ہیں اللہ کریم انہیں اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرمائے، اور جن کے بچے جوان ہو چکے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نیک رشتے نصیب فرمائے، اور ہم سب کو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو جوڑے شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں اللہ ان میں پیار و محبت، اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے.